السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دوستوں کا آج اپنے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے۔ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو جو ہے ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دوسرا سبق جو ہے وہ ہم سب سیکھنے جا رہے ہیں، اور کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ واحد جمع کیا ہوتا ہے، اور بہت سارے کوشچنس جو ہے ہم نے واحد جمع سے ریلیٹڈ کیے تھے۔ اس کے متعلق ہم نے بہت سارے کوشچنس یعنی سوالات اور جوابات جو ہے وہ آپ کو بتائے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، جو ہمارا دوسرا سبق ہے آج کا، معاون اردو مترجم یعنی اسسٹنٹ اردو ٹرانسلیٹر یا سہایک اردو انوادک کا جو کلاس ہے، دوسرا کلاس ہمارا، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دوسرا آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ جو مضمون ہے ہمارا، وہ ہے ازداد۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ازداد ہوتا کیا ہے۔ یعنی ضد اور متضاد کئی سارے لفظ اس میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایک لفظ ہے، اس لفظ کا الٹا، اس لفظ کا وپریت، اس لفظ کا ولوم جو شبد ہوتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ازداد۔ تو چلیے زیادہ دیر کرتے ہوئے سیدھے سیدھے ہم آتے ہیں اپنے سوال پہ۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے ہمارا، سوال نمبر 1، کہ مذکر کی ضد کیا ہے؟ نمبر 1، عورت یا مؤنث، جنس یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ہم پہلے جانیں مذکر۔ تو مذکر کی جو ضد ہے وہ ہے مؤنث۔ مذکر کی ضد ہے مؤنث۔ عورت جو ہے، جیسے ہم نے عورت پہلا جو اس میں جواب میں جو پہلا جو آبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو ٹائپ کا جو ہے عورت، تو عورت کی ضد کیا ہوگی؟ مرد کا ضد عورت ہوتا ہے، عورت کی ضد مرد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو مذکر کا ضد کیا ہو جائے گا؟ وہ مؤنث ہو جائے گا۔ چلیے دوسرے سوال پہ چلتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، نور کی ضد کیا ہے؟ نور، نور کی روشنی، اجالا، تاریکی، ظلمت۔ دیکھیے نور کے معنی ہوتا ہے روشنی، تو پہلا جو ہے کیا ہوگا؟ وہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ نور کے معنی ہی روشنی ہے۔ اور یہاں پہ ضد یعنی ولوم شبد، الٹا شبد بنانا، نور کا الٹا جو شبد ہوتا ہے، لفظ ہے الٹا، متضاد جو لفظ ہے وہ بتانا ہے، تو نور روشنی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے اجالا، تو اجالا کا معنی بھی روشنی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریکی، تاریکی، تاریکی مطلب اندھیرا۔ تو یہ جو ہے، اب دیکھیے اس میں تاریکی اور ظلمت دونوں کا معنی ہی اندھیرا ہے، لیکن دونوں کا فرق کیا ہے کہ نور جو ہے وہ اس کا جو اصل جو متضاد ہوگا وہ ہوگا ظلمت۔ جب اجالا کی بات کریں گے تو تاریکی لکھیں گے، لیکن روشنی کا الٹا لکھیں گے تو تاریکی لکھیں گے، لیکن نور کی کا جو ضد ہوگا وہ ہوگا ظلمت۔ چلیے اسی طرح سے ہم تیسرے سوال پہ چلتے ہیں کہ شمس کی ضد کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی لفظ ہے، اس لفظ کے پہلے معنی سمجھیں اور پھر اس کا جو ہے اسی لفظ کا جو متضاد ہے، جو ضد ہے، وہ ہم جو ہے ہمیں یہ کیا ہے بتانا ہے۔ تو اس میں پہلا آنسر دیا ہے سورج، دوسرا ہے چاند، تیسرا ہے ستارے، اور چوتھا ہے قمر۔ تو سورج، شمس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شمس کے معنی ہے سورج۔ شمس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سورج۔ تو پہلا لفظ ہو نہیں سکتا ہے۔ شمس کا الٹا یعنی سورج کا الٹا چاند۔ تو اگر سورج کا ضد پوچھا گیا ہوتا تو یہ لفظ ہمارا چاند صحیح ہوتا، یعنی اگر ہم سورج کی بات کرتے تو سورج میں چاند، یعنی سورج کا ضد کیا ہو جاتا ہے؟ چاند، اور چاند کا ضد کیا ہوتا ہے؟ سورج۔ تو گویا کہ یہ دونوں لفظ جو ہے کیا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ستارے، چونکہ سورج کا الٹا ستارہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بچ کیا کیا ہے؟ قمر۔ قمر یعنی چاند۔ قمر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاند۔ تو شمس و قمر اسے بولتے ہیں، شمس و قمر۔ تو شمس کے معنی سورج اور قمر کے معنی ہوتا ہے چاند۔ تو تیسرے جو سوال کا آنسر ہو جائے گا وہ ہمارا یعنی دال قمر ہو جائے گا۔ چلیے اس کے بعد ہم پھر آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 پہ۔ سوال نمبر 4 بول رہا ہے کہ غلط جوڑے کی نشاندہی کرے۔ تو یہاں پر جب بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے صحیح جوڑا یا غلط جوڑا، تو پہلے ہمیں دھیان دینا ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو یہاں پہ پہلے یہ دھیان دینا ہے کہ کس طرح سے، یعنی پوچھ کیا رہا ہے کہ غلط جوڑا یعنی صحیح نہیں، ان چاروں میں سے کون سا جوڑا غلط ہے۔ تو ہم چونکہ ضد کی بات کر رہے ہیں، پہلے آپ یہ سمجھیں، جیسے ابھی ہم آج ٹاپک جو ہمارا ازداد یعنی ضد والا پڑھ رہے، کبھی کوشچن میں تو ایسے سیریل ہوتا نہیں ہے، تو کوشچن میں یہ پوچھا ہے، واحد کا بھی جمع کا بھی پوچھا جا سکتا ہے، ضد کا بھی پوچھا جا سکتا ہے، مذکر مؤنث کا بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو پہلے ہم اس سوال کے جواب، چاروں جواب کو پڑھنا ہے
کہ उस जवाब में आखिर है क्या, है ना? तो चलिए पहले हम देखते हैं गलत जोड़े की निशानदेही इसमें क्या है गायब। गायब का उल्टा क्या होता है हाजिर, यानी गायब का ज़िद क्या होता है हाजिर। इसी तरह से मुश्किल का ज़िद क्या होता है आसान। तो ये भी सही है, तो ये हमें नहीं होगा आंसर, क्योंकि गलत जोड़ा पूछा है तो ये तो सही जोड़ा है, ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद सूरज, चाँद और मशरिक़, जुनूब। तो सूरज का उल्टा क्या हमने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि सूरज का ज़िद क्या होता है, चाँद होता है, तो गोया के ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मशरिक़ जो है हमारा क्या हो जाएगा, मशरिक़ और जुनूब। देखिए मशरिक़ का जो ज़िद होता है, वो क्या होता है मग़रिब। मशरिक़ का ज़िद क्या होता है मग़रिब, ना कि जुनूब। जुनूब का शिमाल होता है। हाँ? तो इस तरह से हमारा ये दाल ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में नशेब, नशेब की ज़िद क्या है? नशेब। नशेब तो उतार, चढ़ाव, ढलान या फ़राज़। नशेब माने क्या होता है? उतार। नशेब माने क्या होता है? उतार। तो जो ढलान टाइप का होता है, उसको बोलते हैं। पहला सही नहीं होगा, दूसरा भी सही नहीं होगा और चढ़ाव चूँकि होगा नहीं, तो चढ़ाव चूँकि लफ्ज़ जो दिया है, वो नशेब दिया है, तो नशेब का जो लफ्ज़ है, जैसे उतार होता, तो उतार का चढ़ाव हो जाता है यहाँ पे, लेकिन चूँकि नशेब दिया है, तो नशेब लफ्ज़ का मुतज़ाद जो होता है, वो फ़राज़ होता है। फ़राज़ का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये नशेब ये होता है, ऐसे उतरा और फ़राज़ ये हो गया, यानी ढलान और फिर उसपे चढ़ाव जो होगा, वो हो जाएगा। तो ये नशेब हो जाएगा हमारा, इस हिस्से को नशेब बोलेंगे और ये जो ऊपर चढ़ाव हो रहा है, इसको फ़राज़ बोलते हैं। फ़राज़ के माने कामयाबी होता है और चढ़ाव भी होता है। तो नशेब की ज़िद क्या हो जाएगी फ़राज़। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 6 जो है सही जोड़े बताएँ। देखिए इससे पहले बताया था गलत जोड़ा और अब पूछ रहा है सही जोड़ा। तो यहाँ पे देखते हैं नाकाम, नामुराद। पहला जो जवाब दिया है नाकाम और नामुराद। दूसरा है शिमाल और मग़लिब। दूसरा है नेकी बदी। तीसरा है नुकसान कामरानी। तो हमको सही जोड़ा बताना है। देखिए नाकाम, नामुराद ये हमारा सही जोड़ा नहीं है। है ना? नाकाम का क्या होगा? कामयाब होगा। यानी कोई ना कामयाब होगा या नाकाम होगा, 2 ही हो सकता है। तो ये क्या है? इसका ये सही ज़िद नहीं है। दूसरा है शुमाल और मग़रिब। हमने बताया था कि शुमाल का जो होता है, शुमाल का जो सही होगा वो क्या होगा? जुनूब होगा। शुमाल का क्या होगा? ज़िद होगा वो जुनूब होगा और मग़रिब का ज़िद क्या होगा? मशरिक़। मग़रिब का ज़िद क्या होगा? मशरिक़। और नेकी बदी, नुकसान कामरानी। नेकी का क्या होता है? बदी, यानी कोई नेकी है या बदी, है ना? यानी नेकी होगी या बदी होगी। नेकी में अच्छाई या बदी में बुराई। तो नेकी ये वाला जो हमारा आंसर वो सही हो जाएगा। अब देखिए नुकसान और कामरानी, नुकसान का क्या हो जाएगा? फ़ायदा। नुकसान का ज़िद क्या होता है? फ़ायदा। नुकसान का ज़िद क्या होता है? फ़ायदा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। तो गोया कि सही जोड़ा कौन-सा होगा? जीम जो है हमारा वो सही जोड़ा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 इब्तिदा की ज़िद क्या है? अंजाम, आखिर, इंतहा, इनमें से कोई नहीं। तो इब्तिदा का मतलब होता है शुरुआत करना। इब्तिदा का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। तो यहाँ पर जो चूँकि शुरुआत है तो उसका क्या होगा? आखिर होगा। लेकिन लफ्ज़ क्या है देखिए, लफ्ज़ क्या है? इब्तिदा। लफ्ज़ क्या है? इब्तिदा। तो जो लफ्ज़ होता है देखिए, बहुत सारे लफ्ज़ होता है जिसका माने सेम होता है। लेकिन यानी एक ही तरह का लफ्ज़ होगा जिसका एक ही माने होगा, लेकिन वो उसका ज़िद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी-कभी ऐसा होता है कि वो लफ्ज़ अरबी का होता है तो ज़िद भी अरबी वाला लफ्ज़ आएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो लफ्ज़ फ़ारसी होता है तो उसका ज़िद भी फ़ारसी लफ्ज़ आएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि उर्दू का लफ्ज़ होगा तो उसका जो मुतज़ाद लफ्ज़ होगा, जो ज़िद उसका होगा वो भी उर्दू का ही होगा। तो चूँकि उर्दू, अरबी, फ़ारसी तीनों से मिलकर ही आपको लेके चलना है और ये तीनों ही लफ्ज़ आपको मिलेगा। ज़्यादातर आपको अरबी के लफ्ज़ मिलेंगे, उर्दू के बहुत कम आपको चाहे मुतज़ाद में या वाही जमा में बहुत कम मिलेंगे। ज़्यादातर आपको जो मिलेगा वो अरबी का मिलेगा और या फिर थोड़ा बहुत फ़ारसी का होगा। अब तो यहाँ देखते हैं इब्तिदा। इब्तिदा की ज़िद क्या होती है? अंजाम होगा नहीं, आखिर चूँकि ये इब्तिदा जो लफ्ज़ है वो अरबी का लफ्ज़ है, ये होगा नहीं। इंतिहा, यानी कोई चीज़ शुरू हुई है और कोई चीज़ बिल्कुल उसकी इंतिहा पर है, तो इब्तिदा का क्या हो जाएगा? इंतिहा। क्या हो जाएगा? इंतिहा। तो जीम वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं।
آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہم نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجئے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 8 پہ، جاویدانی کی ضد کیا ہے؟ پائیدار، فانی، لافانی، ابدی۔ جاویدانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جاویدانی۔ تو جاویدانی کی ضد کیا؟ پائیدار کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والا۔ فانی مطلب بھی ہوتا ہے کہ فانی کا مطلب ہوتا ہے جو ختم ہونے والی ہو، تو فانی۔ لافانی، تو فانی کی ضد کیا ہو جائے گی؟ لافانی۔ یہ اس کا کیا ہے؟ وہ متضاد ہو جائے گا، فانی اور لافانی۔ جاویدانی کا ضد کیا ہوگا؟ فانی۔ جاویدانی کا ضد کیا ہوگا؟ فانی۔ جاویدانی کا ضد کیا ہو جائے گا؟ فانی۔ لافانی بھی ہو جائے لیکن اگر فانی ہوگا تو جاویدانی بھی ہو جائے گا اور لافانی بھی ہو جائے گا۔ تو جاویدانی ہمیشہ رہنے والی اور فانی کیا ہوگا؟ ختم ہونے والی۔ جو اس کا جو ہو جائے گا وہ ہمارا صحیح آنسر ہوگا وہ اب فانی ہوگا۔ اگلا کوشچن جو ہمارا وہ شریف کی ضد کیا ہوگی؟ نیک، رذیل، بدبخت یا کمینہ۔ شریف لفظ کیسی ہے؟ شریف عربی لفظ ہے۔ کیسی لفظ ہے؟ عربی لفظ ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ اس ضد میں یہ چیز دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لفظ عربی کا ہے یا اردو کا ہے یا پھر فارسی کا ہے، اور پھر اسی جس زبان کا لفظ ہوگا اسی زبان کے لفظ کا جو ہمیں ضد جو ہے ہمیں لانا ہوتا ہے۔ تو شریف جو لفظ ہے وہ ہے کیا ہے؟ اس کو کل ہی بتایا تھا ہم نے کہ شریف کی جمع کیا ہوتی ہے؟ شرفا۔ شریف کی جمع کیا ہوتی ہے؟ شرفا۔ تو نیک چونکہ ہوگا نہیں، نیک چونکہ عربی لفظ ہے نہیں اس لیے نہیں ہوگا، بدبخت بھی عربی لفظ نہیں ہے، نیک بھی عربی لفظ نہیں ہے، اور کمینہ بھی عربی لفظ نہیں ہے، تو اس کا جو آنسر ہو جائے گا وہ رذیل۔ رذیل کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا۔ رذیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھٹیا۔ تو شریف کی ضد کیا ہوگی؟ رذیل۔ نیک نہیں ہوگا چونکہ نیک عربی لفظ نہیں ہے، بدبخت فارسی لفظ ہے، اور کمینہ بھی یہ لفظ جو ہے عربی کا نہیں ہے، اس لیے کیا ہو جائے گا؟ رذیل جو ہے وہ ہو جائے گا شریف کی ضد۔ چلیے اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے سوال نمبر 10، صحیح جوڑے کی نشاندہی کرے۔ اب دیکھیے صحیح جوڑا بتانا ہے چاروں میں سے، دھوپ، روشنی، شاعرہ، شاعرات، دوستی، دشمنی، فعل، کامیاب۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صحیح جوڑا بتائیں۔ دیکھیے دھوپ کا کیا ہوتا ہے؟ دھوپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ دھوپ کا ہوتا ہے چھاؤں یا سایہ۔ دھوپ کا کیا ہو جائے گا؟ چھاؤں۔ تو یہ ہمارا کیا ہوگا؟ صحیح جوڑا نہیں ہے۔ شاعرہ، شاعرہ کی ضد کیا ہوتی ہے؟ شاعرات۔ شاعرہ کی ضد کیا ہوگی؟ شاعر۔ شاعرہ کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی شاعرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کویتری ہوتی ہے، یعنی جو لیڈیز جو شاعری کرتی ہے اس کو شاعرہ بولتے ہیں، تو جنس اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شاعر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر۔ اس کا ضد کیا ہو جائے گا؟ شاعرہ کا شاعر۔ اسی طرح سے دوستی، دشمنی، تو دوستی کا ضد کیا ہوتا ہے؟ دشمنی۔ تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے ہمارا، شب کی ضد کیا ہوگی؟ روز، رات، دوپہر، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ شب کی ضد بتانی ہے۔ شب کی ضد دیکھیے آپ کو ہر بار یہ بتائیں گے کہ جو لفظ جس زبان کا ہوگا اسی زبان کے کیا ہوگا؟ اس کا ضد ہوگا۔ تو روز ہے نا، اس کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ روز۔ شب و روز۔ روز میں بھی دن ہوتا ہے، اور رات میں چونکہ شب یہ کیا ہے؟ یہ رات جو ہے اردو لفظ ہے، لیکن شب کیا ہے؟ ہمیں اردو لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر دیکھنا دوپہر ہوگا نہیں اور ان میں سے کوئی نہیں، تو شب کی ضد کیا ہو جائے گی؟ روز۔ یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے کہ ہم اس جس زبان کا وہ لفظ ہے اسی زبان کا جو ہے متضاد ہمیں بتانا ہوتا ہے۔ تو تعریف کی ضد کیا ہوگی؟ برائی، بدی، لعنت، مذمت۔ تو تعریف کی کیا ہوتی ہے؟ مذمت ہوتی ہے۔ تعریف کا کیا ہو جائے گا؟ مذمت۔ چلیے اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ سوال نمبر 13 پہ، فخر کی ضد کیا ہوگی؟ فخر کی ضد کیا ہوگی؟ تو فخر یہاں پہ ضم، شرمندگی، ندامت، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو فخر کا کیا ہوتا ہے؟ ضم۔ فخر کا کیا ہوتا ہے؟ ضم، یعنی یہ والا آنسر ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ سوال نمبر 14، حیات کی ضد کیا ہے؟ زندگی، موت، فنا، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو حیات کا معنی ہوتا ہے زندگی، تو یہ ہوگا نہیں۔ موت یعنی یہ صحیح ہو جائے گا ہمارا، اور فنا ختم ہونے والی یہ نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارا جو آنسر ہو جائے گا حیات کی ضد کیا ہوتی ہے؟ موت۔ موت و حیات یعنی موت ہوگی یا زندگی ہوگی۔ اسی طرح سے سوال نمبر 15 پہ چلتے ہیں۔ سوال نمبر 15 میں، لفظ جدید کا متضاد کیا ہے؟ قدیر، قدیم، پرانا، نیا۔
تو جدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدید کا معنی ہوتا ہے نیا، جدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیا۔ تو قدیر یہ ہوگا نہیں کیونکہ اس کا معنی پرانا ہوتا نہیں، قدیم، قدیم لفظ ہو جائے گا ہمارا صحیح آنسر، یعنی قدیم معنی پرانا، اور پرانا ہوگا نہیں کیونکہ یہ لفظ جدید، جدید جو عربی لفظ ہے تو اس کا جو متضاد ہوگا وہ عربی لفظ ہی ہوگا۔ ہم نے بتایا کہ بہت زیادہ آپ کو عربی کے الفاظ آپ کو ملیں گے متضاد میں، اس لیے آپ کو تھوڑا سا دسترس حاصل کرنا ہوگا عربی پہ اور تھوڑا سا یاد کرنا ہوگا۔ بنا پڑھے آپ سوچیں کہ ہمارا ایگزام ایسے ہی نکل جائے گا تو یہ بہت مشکل ہے، اس لیے آپ کو پریکٹس کرنا ہوگا، آپ کو یاد کرنا ہوگا، آپ کو بار بار چیزوں کو دہرانا ہوگا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو نیا یہاں پہ ہوگا نہیں، جدید کا معنی ہی نیا ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 16 میں پوچھا ہے کہ متضاد الفاظ کا کون سا جوڑا صحیح نہیں ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر کیا پوچھ رہا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں جوڑا صحیح نہیں ہے کیا بتانا ہے؟ کہ وفا بے وفا، یہ بالکل صحیح ہے تو ہمارا یہ آنسر نہیں ہوگا۔ جواب اور سوال کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے ہمارا جوڑا صحیح ہے، تو یہ کیا ہے ہمارا آنسر نہیں ہوگا۔ اور پھر اعتماد اور بھروسہ، اعتماد اور بھروسہ، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، اس میں دونوں ایک ہی لفظ ہے، یعنی اعتماد کا مطلب بھی اعتماد کرنا، بھروسہ کا مطلب بھی بھروسہ کرنا، تو اس لیے یہ ہمارا آنسر یہ جیم صحیح ہو جائے گا۔ اور بھلائی برائی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ متضاد ہے، یہ جوڑا صحیح ہے، ہم کو صحیح نہیں بتانا ہے، تو ہمارا کون سا ہو جائے گا؟ جیم والا آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا، علماء کی ضد کیا ہے؟ دانشوران، جہلا، جاہلوں، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو علماء کی ضد جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جہلا۔ علماء کی ضد کیا ہوتی ہے؟ یعنی عالم، یعنی بہت سارے عالم ہوں گے تو علماء، یعنی عالم، علماء کیا ہے؟ عالم کی جمع ہے، علماء کیا ہے؟ عالم کی جمع ہے، اور جہلا کیا ہے؟ جاہل کی جمع ہے۔ جہلا کیا ہے؟ جاہل کی جمع کیا ہے؟ جہلا، اور عالم کی جمع کیا ہے؟ علماء۔ تو علماء کی جو ضد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جہلا، یعنی پڑھے لکھے ہوں گے، دانشور ہوں گے، یا پھر کیا ہے؟ بالکل جاہل ہوں گے، اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ جاہل۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں، سوال نمبر 18، خوبصورت کی ضد کیا ہے؟ خوبصورت، دیکھیے یہاں پر اب خوب منے اچھا، خوب منے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اور صورت منے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یعنی جو ہم بولتے ہیں فیس، چہرہ، تو خوبصورت یعنی اچھا چہرہ، یعنی عمدہ، ہے نا؟ اچھا جو ہے چہرہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ خوبصورت۔ اب اس میں کیا دیا ہے آپشن میں؟ بیکار، بے حسن، بدصورت، بد شکل۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یعنی چہرے کی اچھائی، خوب اچھا چہرہ بتا رہا ہے تو اس کا الٹا بتانا ہے۔ تو بد منے کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے یہ آنسر صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، تو ہمارا جو آنسر ہوگا وہ بد صورت۔ بد مطلب بیکار، اور صورت مطلب جو ہے یعنی چہرہ، یعنی بیکار چہرہ۔ تو خوبصورت ہوگا یا بیکار یعنی بدصورت ہوگا۔ تو خوبصورت کا ضد کیا ہو جائے گا؟ بدصورت۔ یہ جو خوبصورت کا جو ضد پوچھا تھا، یہ پچھلے سوال میں، پچھلے جو ہے ایگزام میں بھی پوچھا تھا، خوبصورت کا ضد کیا ہوتا ہے۔ چلیے اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 19، طلوع کی ضد کیا ہے؟ غروب، مطلع، ظلمت، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج کا طلوع ہونا کیا ہوگا؟ اس کا الٹا کیا ہو جاتا ہے؟ جب غروب ہوتا ہے تو الٹا ہوتا ہے، تو ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا؟ یہ صحیح ہو جائے گا۔ مطلع نہیں ہوگا، مطلع کا مطلب ہوتا ہے نکلنے والا، اور ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا یا تاریکی، اور ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ہمارا جو آنسر ہو جائے گا 19 کا ہو جائے گا غروب، یعنی طلوع کا ضد کیا ہوتا ہے؟ غروب، یعنی سورج طلوع ہوگا یا پھر اس کا الٹا ہوگا تو غروب ہوگا۔ اور سوال نمبر 20، مختصر کی ضد کیا ہوگی؟ لمبا، چوڑا، کشادہ، طویل۔ مختصر مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ مختصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کو اختصار، جب کسی چیز کا اختصار کیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز، بڑی چیز کو چھوٹا کیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں مختصر۔ بولتے ہیں مختصر میں ہی آپ بات کریے، یعنی بہت چھوٹے شارٹ وے میں آپ بات کریے، تھوڑی سی دیر کے لیے بات کریے آپ، تو مختصر ہے نا۔ مختصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا۔ تو مختصر کی ضد کیا ہوگی؟ لمبا، کیونکہ مختصر یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، تو مختصر عربی لفظ ہے تو اس کا جو ضد آئے گا وہ بھی عربی لفظ آئے گا۔ تو لمبا یہ عربی لفظ ہی نہیں ہے، چوڑا یہ بھی لفظ نہیں ہے، کشادہ یہ بھی عربی لفظ نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ عربی لفظ کیا ہوگا؟ طویل۔ تو مختصر کی ضد کیا ہوگی؟ طویل، یعنی کوئی بات مختصر میں کہی جائے گی یا کوئی بات کا ہے وہ بہت طویل ہوگی، یعنی لمبی چوڑی، ہے نا، اس کو بولتے ہیں طویل۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کیا 20 سوالات جو ہے ازداد سے لیے تھے، اور یہ بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ کوشچن تھے، بہت ایسے سوالات ہیں جو اکثر
جو ہے اکثر جو ایگزام ہوتے ہیں، جو امتحانات ہوتے ہیں، اس میں پوچھے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو ایسے الفاظ یا ایسے سوالات کرائیں، جو سب سے زیادہ جو ہے کیا ہے، امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ جو ہے اچھے سے ہمارا مشق ہو جائے، اور جب ہم امتحان دینے جائیں تو وہاں پر آسانی سے جو ہے ہم اپنے کسی بھی جو سوال کا جو ہے وہاں پہ اچھے سے جواب دے سکیں۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دھنیہ واد۔